یہ بات ہے 1998 کی، جب پروفیسر کلاڈیا ایم مولر نے کولمبیا یونیورسٹی میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی۔ اس نے 5ویں جماعت کے بچوں کا ایک گروپ لیا اور انہیں بہت سے پزلز کو خود سے حل کرنے کا ٹاسک دیا۔ جب یہ ٹاسک مکمل ہو گیا تو اس بات سے قطع نظر کہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنی بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو، ہر ایک کو یہ بتایا گیا کہ اس نے دوسرے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان میں سے آدھے طالب علموں کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ہائی اسکور اس لیے حاصل کیا ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، جبکہ باقی آدھے طالب علموں کو یہ بتایا گیا کہ ان کے اچھے اسکور حاصل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بورن اسمارٹ اور گفٹڈ تھے۔ اس کے بعد اس نے پھر سے تمام اسٹوڈنٹس کو 3 ٹائپس کے مزید پزلز دیے، ایزی ونز، میڈیم ڈیفیکلٹی ونز اور ایکسٹریملی چیلنجنگ ونز، اور اس کے نتائج انتہائی دلچسپ تھے۔ اگر آپ بھی لیک آف موٹیویشن کا شکار رہتے ہیں تو حیرت کدا کی یہ ویڈیو یقیناً آج آپ کا مسئلہ حل کر دے گی۔ وہ اسٹوڈنٹس جن کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ ان کا اسمارٹ ہونا ہے، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت آسان پزلز کو حل کرنے میں لگایا، اور سب سے مشکل پزلز میں ان کی کارکردگی 0 رہی، اور اوور آل انہوں نے پزلز کو سالو کرنے کے لیے بہت کم وقت لگایا، جو کہ لیک آف موٹیویشن کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اس ساری ایکٹیویٹی کو انجوائے کیا یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، جبکہ دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹس جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ہائی سکورز کی وجہ ان کا ہارڈ ورک ہے، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت ہارڈر پزلز کو سالو کرنے میں گزارا۔ اس کے علاوہ تمام پزلز کو سالو کرنے کے لیے ان کی اوور آل ٹائمنگ بھی زیادہ رہی، جو کہ موٹیویشن میں اضافے کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تجربے کے بعد ان اسٹوڈنٹس نے کہا کہ انہیں اس ایکٹیویٹی کو کرنے میں حقیقتاً بہت لطف آیا۔ یہ اسٹڈی ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھاتی ہے، اور اس کانسیپٹ کا نام ہے لوکس آف کنٹرول۔ لوکس آف کنٹرول کیا ہے؟ The capacity to which you believe you have complete control and power over what happens to you in your life۔ یعنی کہ وہ صلاحیت جس کے بارے میں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر آپ کو مکمل پاور اور کنٹرول حاصل ہے۔ وہ بچے جنہیں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اسمارٹ اور گفٹڈ ہونے کی وجہ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہ ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کے انفلوئنس میں آ گئے، یعنی کہ وہ فیکٹرز جن کو وہ خود کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ پیدائشی طور پر اسمارٹ اور عقل مند ہونے میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ بچے جن کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی محنت کی وجہ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے انٹرنل لوکس آف کنٹرول پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ یقین آ گیا کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پر وہ خود کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اچھے نتائج نکلے، اور یہ ان کی محنت اور ان کی ایکسٹرا ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پزلز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا، کیونکہ ہاؤ مچ ورک یو پٹ انٹو سم تھنگ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو کمپلیٹ کنٹرول اوور۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں انہی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس قسم کی اسٹڈیز نے ٹائم اینڈ اگین یہ بات ثابت کی ہے کہ موٹیویٹڈ رہنے کی انٹرنل لوکس آف کنٹرول کا ہونا ہے۔ اگر آپ کا لوکس آف کنٹرول انٹرنلی سینٹرڈ ہوگا تو پھر آپ یہ بلیو کریں گے کہ آپ کی کامیابیاں یا ناکامیاں سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہی بلیو آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک سیلز ٹیم کا انچارج اپنے ٹیم میٹس کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کیسے لوکس آف کنٹرول اس کے سیلز مین پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اس کی کمپنی ایک پرانی طرز کی کمپنی تھی جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کیا کرتی تھی۔ اس قسم کی سیلز کمپنی میں زیادہ تر لوگ 1 ہفتے کے بعد ہی اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کام کے لیے ہائیلی موٹیویٹڈ انڈیویجولز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ایک پروڈکٹ کی سیلز سے پہلے شاید ان لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس انچارج کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا تجربہ حاصل ہو گیا کہ وہ یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ کون سا شخص دیر تک ٹھہرے گا اور کس کی ٹریننگ پر اس کو اپنا ٹائم اور انرجی خرچ کرنی چاہیے۔ وہ ان سے صرف ایک کوسچن پوچھتا تھا کہ فرض کیا کہ کوئی ایسا دن ہے جس میں ان کی کوئی بھی سیل نہ ہوئی ہو تو اس کی وجہ ان کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کا کیا رسپانس دیں گے۔ اگر وہ جواب میں یہ کہتے کہ اس کی وجہ خراب موسم ہوگا یا پھر شاید ویکنڈ ہوگا اور ویکنڈ پہ کوئی بھی شخص پریشان نہیں ہونا چاہے گا، تو پھر اس کو فوراً سمجھ آ جاتی کہ وہ لوگ نہیں ٹھہرنے والے، کیونکہ ان میں ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے۔ انہیں یہ یقین ہے کہ ان کے پروڈکٹ سیل نہ کرنے کی وجوہات وہ فیکٹرز تھے جن پر ان کا کوئی بس نہیں چلتا،
और इस वजह से वो दस्तक ही कम दरवाजों पर देंगे, जो कि बिल आखिर उनकी सेल कम होने की वजह बनेगी। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ही आप ये महसूस करते हैं कि आप कुछ भी कर लें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप काम करना, मेहनत करना, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या फायदा मेहनत करने का जबकि ये पूरी कायनात ही आपके खिलाफ साजिश कर रही हो, है ना? तो फिर कैसे हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हासिल करें ताकि हम हर वक्त खुद को मोटिवेटेड महसूस कर सकें? तहकीक से ये पता चलता है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल को हल करें और वक्त निकालकर इस बात को फील करने के साथ साथ इसकी तारीफ भी करें कि ये आपके एक्शंस थे जिनकी वजह से ये मसाइल हल होना मुमकिन हो पाए हैं। इसकी एक मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको रात को जल्दी और गहरी नींद नहीं आती। ठीक, आप कुछ तहकीक करते हैं और आपको पता चलता है कि नंबर 1, अगर आप दिन में थोड़ी सी सनलाइट लें, नंबर 2, आप सोने के लिए सिर्फ अपने बेड का इंतखाब करें, और नंबर 3, अगर आप अपने फ़ोन में ब्लू लाइट फिल्टर इंस्टॉल कर लें तो इससे जल्दी सोने की आपकी एबिलिटी में खातिर खा इजाफा होगा। जब आप इन सब बातों पर अमल करें और नतीजतन रात के वक्त आप अपने मामूल से 15 मिनट पहले सो जाएं, तो इस कामयाबी और इम्प्रूवमेंट पर आपको खुद को कहना चाहिए कि वाह, ये उन तब्दीलियों की वजह से मुमकिन हो पाया है जो कि मैंने अपनी रूटीन में की हैं। ये सब मेरी कोशिश का नतीजा है कि मैं पहले से जल्दी सो जाता हूँ। बस ये बिलीव बिल्टअप करना है कि आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है, कि आप में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है और आपको दोबारा लाइफ में मोटिवेशन के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आप भी लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए किस कदर हेल्पफुल साबित हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।